حدیث نمبر 16، حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سائب بن یزید، جہاں تک مجھے یاد ہے ان کے بارے میں ہم نہیں لکھ لیتے ہیں. سائب آپ عربی حساب سے السائب بھی لکھ سکتے ہیں، یا اردو حساب سے آپ بغیر الف لام کے سائب لکھ سکتے ہیں. سائب بن یزید، سائب بن یزید الازدی، سائب بن یزید الازدی. آپ صغار الصحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بالکل بچے تھے ان میں سے ہیں آپ، بالکل بچے تھے. اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے والد صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائے تھے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر، جس کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کے بعد دنیا سے پردہ فرمائے، وہ حج اکبر میں جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. ان کے والد صاحب لے کے گئے تھے ان کو. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرے تھے. آپ کا انتقال 91 ہجری کو ہوا، 91 ہجری کو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خالہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کی گئی. فقالت، اور وہ جا کر عرض کرنے لگی، میری خالہ حضور کے پاس مجھے لے گئی اور لے جا کر مجھ سے حضور سے کہنے لگی، یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع، یا رسول اللہ میرے بہن کے بچہ بیمار ہے، میرے بہن کے بچے کو تکلیف ہے. اب وہ تکلیف کا یہاں پر ذکر نہیں ہو سکتا، سر کا درد تھا یا کچھ اور تھا، بہرحال میرے بہن کا بچہ، میرا بھانجا تکلیف میں ہے. فمسح رأسی ودعا لی بالبرکہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائے. جی، ہاتھ پھیرے اور دعا فرمائے. آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اپنے بزرگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ پھرواتے تھے وہ لوگ اور دعا کرواتے تھے، ذرا دعا کر دیجئے بچہ بیمار ہے. تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے بزرگوں سے دعا لینا، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. فمسح رأسی ودعا لی بالبرکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور میرے لیے دعا کیے. وتوضأ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد، یہ کر دینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے تشریف لے گئے، وضو کیے. فشربت من وضوئہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا، وضو کے لیے جو پانی بچ گیا تھا، اس پانی میں سے میں نے پیا. حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں وہ پانی میں سے میں پیا. وقمت خلف ظہرہ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا. یعنی ادب سکھایا جاتا تھا کہ بڑوں کے سامنے نہیں، بڑوں کے پیچھے کھڑے ہوتے کوئی کام میں ہے تو. وقمت خلف ظہرہ، بزرگان دین یعنی شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ادباً، ادب کے لیے میں نے ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا. فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، جب میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر خاتم نبوت، مہر نبوت کو میں نے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبوت کو ان کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں، یہ دونوں کتفین ہے نا، دونوں کتفین کے بیچ میں، بیچ پیٹھ پہ میں نے اس کو دیکھا. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَ، اب ہر آدمی اپنے حساب سے بیان کرے گا. تو فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَ، میں نے دیکھا کہ وہ زِرُّ الْحَجَلَ، حجلہ کی گنڈی کی طرح ہے. زر کہتے ہیں گنڈی کو، زر کہتے ہیں گنڈی کہتے ہیں نا، بٹن وغیرہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں شیروانی کے بٹن ذرا بڑے ہوتے ہیں، اس سے اور بڑے بٹن ہوتے ہیں جو پردوں میں استعمال ہوتے ہیں، پردے لٹکاتے ہیں نا، پردے. الحجلہ کہتے ہیں یہاں پر جو لفظ آخری ورڈ جو ہے حدیث شریف کا، الحجلہ کہتے ہیں جب دلہن کو سجاتے ہیں تو اس کے لیے ایک کمرہ تیار جیسا ہوتا ہے، ایک ٹینٹ جیسا بناتے ہیں، اس کو خوبصورت پردے لگاتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہندوستان کے اندر مچھردان لگاتے ہیں اور دلہن کا کمرہ سجاتے ہیں، الگ الگ پردے اور ڈیزائنز اور ڈوریاں سارے لٹکائے جاتے ہیں. تو وہ جو پردے لٹکائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں پردوں کو جوڑنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑے بڑے سائز کی گنڈیاں آتے، دیکھیے آپ، یہ آج کے دور کا فیشن نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اس زمانے سے ہوتا ہے. الحجلہ دلہن کے اس سجاوٹ والے اس خیمے کو، یا اس آپ کیا کہیں اس کو، اس مچھردان کو، یا اس
کیا بولیں گے اور اس کو کیا لفظ استعمال کریں گے میں سوچ رہا ہوں. بہرحال وہ دلہن کے لیے جو سجاوٹ ہوتی ہے اس میں جو پردے لٹکتے ہیں اس کو الحجلہ کہتے ہیں. اس میں جو گنڈیاں پردوں کی لگتی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس گنڈی کی طرح دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر ہے. اور بعض شراح حدیث نے کہا کہ حجلہ سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے, حجلہ سے مراد ایک پرندہ ہے جو آلموسٹ کبوتر کی طرح ہوتا ہے, کبوتر کے سائز میں رہتا ہے اور اس کا انڈا وہ سائز میں ہوتا ہے. حالانکہ یہ تفسیر مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی, لیکن بعض شارحوں نے لکھا ہے کہ وہ حجلہ پرندہ ہے اور وہ پرندے کے انڈے کا سائز وہ بتانا چاہتے ہیں, اتنا سائز بتانا چاہتے ہیں. حالانکہ لفظ زرن انڈے کے لیے کیسے استعمال ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہی تفسیر اس کی زیادہ واضح ہے کہ وہ جو پردے کی گنڈی ہوتی ہے وہ سائز انہوں نے بتایا کہ وہ سائز کا مہر نبوت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پر دونوں شولڈروں کے درمیان دیکھا.